بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو قائد محترم تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کے ایک خطاب کی ہے۔ یہ خطاب انہوں نے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر فرمایا۔ غازی علم دین کے عرس کے سلسلے میں یہ تقریب کل لاہور میں ہوئی تھی۔ اس میں غازی علم دین شہید کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اور فلسطین کے حوالے سے جو احتجاجی تحریک ہے اس میں طوفان الاقصی ملین مارچ کے حوالے سے بھی اہم اعلان کیا گیا۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی یہاں رکھی ہوگی، غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا خنجر یہاں رکھا ہوگا اور حضور کی طرف چل رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کر کے کندھے پر رکھ کر اور میدان محشر میں چلیں گے۔ احمد ترین اقبال نے گپ تھوڑی پاڑی، انہوں نے کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج ہلیو حضور دی محبت اور حضور دی ناموس دا مسئلہ اے ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نو محبت رسول دیتی نہیں، نہ ہر ایک کو کدی کم لیا۔ دہاد حاکش کی احمد بندگان چیدہ خدرہ، حافظ شرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر ایک نو محبت رسول نہیں دیندہ، بڑے لوگ ادو بھی موجود سن ایک علم الدین نو چن کے دیتی ہے انگر۔ اور اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ کہندا حضور دے عاشقان دی گل نہ پوچھ، جے وہ عشق رسول دے مدار چاہ جان تو پھر وہ کائنات سب نہ سونے بھی ہو جاندے ہیں، اور پھر کائنات سب نہ ودیا بھی ہو جاندے ہیں، تے کائنات سب نہ اچھے بھی ہو جاندے ہیں۔ اقبال گل سمجھ نہیں آئی کہ میں اچھے ہو جاندے ہیں۔ اقبال کہندا ادھر آ تینوں میں لے چلنا غازی علم الدین دی کوٹھری وچ۔ جناب غازی علم الدین اے بابا نواب دین اس نے بعد چوئی جا کے کتاب بھی لکھی اور جناب ساریاں تقریران بھی کی دیا۔ اس تقریران دے اقتباسات رائے محمد کمال نے غازی علم الدین شہید اور ناموس رسالت کے ساتھ شہید انہوں نے سارے لکھا، اور انہوں نے کیا غازی علم الدین شہید نے کیا مینو ایک دن انہوں نے کیا راتی موسیٰ علیہ السلام مینو ملن آئے سن میاں والی جیلے چ، اس کوٹھری مینو موسیٰ علیہ السلام ملن آئے سن، تے جدو نور ہی نور چھا گیا تے جناب سامنے آئے تے میں پوچھا جناب تسی کون؟ تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے علم الدین میرا نا کلیم اللہ ہے، جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ عرض کی تھی یا موسیٰ تسی تے اتنے اولو لازم نبی ہو، ایتھے کتھے میری اسکال کوٹھری چ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں حضور دی کچہری جدو بھی گیا نا، جدو تا تو راجپال ماریا تے حضور اپنی کچہری بار بار فرمان دے میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین۔ میں کیا میں ویکھ کے تاواں کیڑا علم الدین ہے جنہاں ذکر حضور دی کچہری وچ بار بار ہو رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں تینوں صرف ویکھن واسطے آیا ہوں کیڑا علم الدین ہے جس دا ذکر بار بار حضور دی کچہری وچ ہو رہا۔ اور ایک صاحب کشف آدمی سن، اے کتاب رائے محمد کمال نے لکھا، اور بڑی مزے دی گل ہے کہ تانوں پتا کہ جویں زمانہ جدید ہو رہا ایویں فتنے بھی جدید ہو رہے ہیں، اور آج یہ فتنے اٹھتے ہیں کہنے جی کہ غازی علم الدین نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا میں نے قتل نہیں کیا۔ میں کہ تو بکواس کردہ اس واسطے کہ صف بڑی سدھی اتھے تے تساں جھوٹ مار لیا، لیکن اللہ دی شان دیکھو تہاڈیاں ساریاں پابندیاں دے باوجود ممتاز قادری دی آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ نہ میں نے معافی کی جناب کاغذ پر دستخط کیے ہیں، نہ کروں گا اور نہ ممتاز قادری کبھی کر سکتا ہے۔
مسخ کرنا نہ تا پترو اینج نہیں نہ ویر مکنا تو سا کی سمجھا بھی غازی مک جان گے غازی تا اینج نہیں مکنے غازی علم الدین نو جدو شہادت ہو گئی سال بعد ہندوؤں نے پھر سٹیج لایا ایتھے لاہور دے اندر آ کری دیا انہوں نے کہا مسئلہ کی سمجھا کہ اسی راجپال نو مارے آتے اسی کتاب نہیں چھاپاں گے اسی کتاب پھر چھاپاں گے اسی کتاب پھر چھاپاں گے اے انہوں گندی کتاب دوبارہ جس تے جناب راجپال قتل ہوئے اسی وہ کتاب دوبارہ چھاپی تے پھر جناب یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ شیخ نہ علامہ نہ فہمہ کچھ بھی نہیں ایک سادہ جب بابا این دھوتی بنی ہوئی ہے بزرگہ دی طرح بالکل دھوتی بندی ہوئی تے جناب این کر کے ہزارہ دے مجمع نو چیر دیا ہویا ہندوؤں دے سٹیج ہوتے چڑھ گیا انہیں این کر کے میک کھولیا انہیں کہا لالے ہو تسی کی کہندے ہو کتاب چھاپاں گے انہیں کہا چھاپو پترو اسا علم الدین دفن کیتا جس خنجر نہ ماریا وہ باہر رکھ کے گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کہنے جی غازی صاحب نے میں کیا اتھے تھا علامہ اقبال بھی آ گئے اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی علم الدین تے آج صرف ڈیفنس پلاٹ بن دیں بس ہاں بڑا فرق ہے وہ تھے آبا تمہارے بتاؤ تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ ترے منتظر فردہ ہو آئے شاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر غازی علم الدین دے واسطے علامہ محمد اقبال نے جناب غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی اور قائد اعظم نو کیا بھئی تم بھی ایسے جناب فنڈ دے جدو قائد اعظم محمد علی جناح دے سامنے علامہ اقبال نے کہنا بھی ایس ڈیفنس کمیٹی واسطے فنڈ چاہیے علامہ اقبال دے سکین تے قائد اعظم نے اپنی چیک بک اگے رکھ دیتی خالی چیک اگے رکھ دیتا انہیں کہا تو کسے اور کام واسطے منگدا تھا میں سوچ سمجھ کے دیندا اے عاشق رسول واسطے منگے جتنے تو لکھے گا اتنا میں دیاں گا کیونکہ محمد علی جناح جاندہ سی کہ گل عاشقاں تے آ گئی اور جاندہ سی کہ علامہ اقبال بھی کتنا بڑا عاشق ہے اور جس تے بارے گل کر رہا ہو کتنا بڑا عاشق ہے اے ہے اور تاریخ نو مسخ کرنگے جناب آنے کیا میں کہا جلیا تاریخ لکھیا ہویا تسی جناب جتنے مرضی انگریزی پرچے چھاپو اور جناب کہا وہ فلاں جناب کوٹاں دے فیصلے فلاں کوٹاں دے فیصلے میں کہا ساڑھے کو آج بھی وہ تھدے موجود ہیں جڑے اساں جناب قرآن اور حدیث دے انہاں ججاں دے سامنے پیش کیتے تے اجے کہنے نے اسلامی جمہوریہ پاکستان ادو تا اسلامی جمہوریہ پاکستان دا اجے تصور ہی کوئی نہیں سی اجے پاکستان بڑے نہیں سی 1929 تے ادو انگریز بیٹھا سی تے انہاں تا وہی لکھنا سی نا جدو پاکستان بن گیا اسی انہاں دے سامنے سارا کچھ ساڈے ججاں نے پیش کیتا تے ہسدے سن اگو کہ قرآن کی ہوندا حدیث کی ہوندا میں کہا جڑے ہن ہسدے سن انہاں انگریز دور چ یہی لکھنا سی نا کہ نے معافی منگی بلکہ جناب قائد اعظم نے کیا کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں ہوش نہیں سا اور جناب اسی تینوں بری کرا لیں گے انہوں نے کہا جناب محمد علی جناح صاحب تسی کی گل کر دیو میں زندگی چ کو دن تا ہوش وچ آیا جدوں میں گستاخ رسول نو واس سمجھ جا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور علامہ اقبال سانو پہلے دس گیا کہنا یورپ زدہ کو اسی نہیں جو آگے پوچھنا اقبال کس کو پوچھنا کہنا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ اقبال کہتا انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دین سامنے نہ اسلام دا رکھا ہویا لیکن بنیادہ دے وچ خشت کلیسا وے بنیادہ وچ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز اقبال کہتا ہے یورپ زدہ نو کی پتا ہوئے کہ علم الدین کون ہے انہوں نے کی پتا ہوئے کہ غازی مرید حسین کون ہے انہوں نے کی پتا ہو کہ جناب غازی ممتاز حسین کون ہے تے انہوں نے کی پتا ہوئے کہ جناب قائد ملت خادم حسین رضوی کون ہے من صفا نبیہ من صفا نبیہ
تاریخ ہمیشہ مسا کرنے لالی غازی علم الدین نے جس خنجر دے دستے ہوتے ہاتھ رکھیا اس لکڑی دے ہوتے ساڑیاں ساریاں عزتاں بھی قربان تے یار صدی بعد تقریباً 94 سال بعد 2 سال پہلے کٹ لو تے تقریباً 92 سال بڑھ دیں 92 سال پہلے 80 کوٹ لاکھ پچ بیٹھے ہوئیے تے غازی دے منن والی ہوئے تے چوکھڑ چوم کے ہوتے جان والے ہوئیے تے ہیں جی غازی دے سر جناب دربار تے صدی بعد بھی سر جھکا کے کھڑن والی ہوئیے تے 80 ہوتے بیٹھ کے کہیے پٹ لو جو پٹنا جے تے غازی ہے آکھے میں نہیں کرنا غازی دے اس سبیل وچ ایک چھوٹا بچہ ہوئے اور بالغ بھی نہ ہوئے کم سن ہوئے اور باپ نہ لایا ہوئے باپ تو بچھڑ کے گرفتار ہو جاوے اور ڈی ایس پی نے ہاتھ پکڑے ہوئے نے کہا ہون تو ختم نبوت دا نعرہ لایا تے میں تیرے منہ تے تھپڑ ماراں گا تے وہ منہ بدا کے آکھے تاجدار ختم نبوت تے جڑا غازی منہ آخرے ہوئے کہ من عاشق سر مستم ازدار میندشم او تختہ دار تو ڈر کے آخ دے گا کہ جناب میں نہیں آکھیا میں نے کہا ایک تحریراں ایک کتابہ ہور کسے نو بکھا صدیاں بعد حضور دے غلام بلکہ غازی علم الدین دے منن والے اس دے پیروکار بھی یہ منن نو تیار نہیں کہ آکھے جناب کی آکھیا وہ تے ساڑھے قائد نو پوچھا کہ جناب تسی اتنی سخت گلاں کر دیو تسی جناب اتنی سخت گلاں کر دیاں تے ہوسی تہاڈا کی پروگرام ہے تے جناب ایتھے فائرنگ شروع کر دیتی گڈی ہوتے پیچھوں تے فرمایا ان گڈی کھول کے دروازہ لتا ہاتھ نہ باہر کڈ کے انہوں نے کہا اتے کی چلانا میرا نام خادم حسین رضوی ادھر چلا من سب نبی من سب نبی من سب نبی من سب نبی ہاں جنہ دے پیو دادے دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھن آگئے جنہ دے پیو دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھن آگئے میں کہا جھلیا تینو پتہ ہی نہیں کہ غازی علم الدین نو مولا کائنات اے بھی غازی علم الدین کتاب لکھا بکھانا ساڑھا کام میں منانا ساڑھا کام نہیں ہم منا سکتے ہیں جو حضور دا دین تخت ہوتے ہوئے پھر ساڑھا منانا بھی کم بن جائے گا نا پھر ذمہ داری ساڑھے کو ہوئے گی پھر تاسی حضرت فاروق اعظم دی سنت ادا کر دے ہو یا مناواں گے تے بچوں تو اولاد عبداللہ بن سبیغ دی ہیں ہاں تو غازی علم الدین دے بارے گل کردا غازی علم الدین ہے جی کہ جڑا کبے من عاشق سر مستم ازدار میندشم پروانہ جاں بازم ازدار میندشم اور آخر چ غازی صاحب نے گل ہی مکا کہنا مردار بلا اشرا چوں تخت شہید